عزت کی بات سمجھی جائے. یہ بیاہ کرنا کلام میں لکھا ہے کہ عزت کی بات سمجھی جائے. اسی وہاں کے اندر مجھے 3 دعوت نامے موصول ہوئے. ایک فیملی ہماری چرچ سے ہے، ایگنس سیمول اور ان کے بیٹے کی شادی. پھر ایک اور میرے عزیز لوئیس اور روش ان کے بیٹے کی شادی. پھر ایک اور کارڈ آیا نئے نیلسن ان کی شادی، نیلسن کی شادی. یعنی یہ 11 مہینے کے اندر تقریباً ایک ہی ڈیڑھ کے اندر تینوں شادیاں. اور کتنی خوشی. میں کہا خداوند شکر گزار کہ تو اپنے لوگوں کو خوشیاں عطا کرتا ہے. اور پھر لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ یہی کرسمس ڈے جب شروع ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ وقت دے، موقع دے. دعائیں کرتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، خاندانوں سے ملتے ہیں، ڈیٹس رکھتے ہیں شادی کی. بیٹیوں والے اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹے جن کے اپنے بیٹوں کے لیے کیا کرتے ہیں ڈیٹس اور شادی. اور کیا کرتے ہیں خوشیاں. اور کیا کرتے ہیں خداوند چنگا دن لائے کیا. ان دنوں کے لیے پھر دعائیں کی جاتی ہیں. اور جن کو کارڈ دیتے ہیں، دعوت نامے دیتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہمیں کیا کرنا ہو؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ دن واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کے دن ہیں اور خوشیاں منانا چاہیے. اپنے جتنے غم ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان کو بھول جائیں اور ان کو ایک طرف رکھیں. اور جب آپ خداوند میں رہ کر خوش رہیں گے کہ وہ آپ کے غموں کو دور کر دیتا. ہاللیلویا. جب ہم خداوند کے لیے خوش رہیں گے. پالوس رسول فلپیوں کے خط کے اندر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ خوش رہو. اس نے سوچا کہ شاید لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچی. وہ کہتا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ تم خوش رہو. اور جب میں کلام مقدس میں سے اس بات کو جانا تھا تو پطرس بھی اسی بات کی منادی کرتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ خوش رہو. آئیے کلام مقدس میں سے ہم پطرس کا بیان ہم دیکھیں گے. پہلا پطرس اور اس کا 3 باب. پہلا پطرس اور اس کا 3 باب 10 سے 12 آیت کلام مقدس میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. سنیے گا، غور کیجیے گا. بڑی برکت ملے گی لیکن غور سے سننے کی ہمیں ضرور. یہاں بیان ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے. صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راز بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے. ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کروں گا. پہلا پطرس اور اس کا 3 باب 10 سے 12 آیت تک. وقت ملے تو آپ ضرور گھر میں بھی جا کر اسے ضرور پڑھیے گا. یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ خوشی کی. پالوس بھی کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ خوش رہو. وہ کہتا ہے کہ پھر سے خوش رہو. اور یہاں پطرس بھی بیان ہے اس کا کہ جو کوئی زندگی میں خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں. کہہ رہے کوئی بھی اگر کوئی بھی خوش رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹونر کی طرح ہے.
ایک میڈیسن ہے, ایک دوائی ہے جو کہہ رہا ہے کہ جڑا خوش رہنا چاہتا ہے ان کے لیے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ خوش خود ہی نہیں رہتے, انہوں نے چہرے ہر ویلے مرجھائے رہتے ہیں, وہ اداس سے نظر آتے, کہتے تو کی ہے تیرا چہرہ مرجھایا ہے؟ وہ بس کچھ نہیں, کوئی گل نہیں. کہتے کدی ہنسیا دے کر, وہ اس کے چہرے پہ ہنسی مسکراہٹ نہیں آتی, اور جو خوشی لانا چاہ رہا کہتے کدی ہنستے لیا کر. یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کیا کہ جو کوئی چاہتا ہے, آج ان کے لیے یہ بلاہٹ ہے, ان کے لیے جن کے چہرے ہر وقت اداس, جو غمگین رہتے ہیں, جو پریشان رہتے ہیں, جو بوجھ کے نیچے ہیں, دبے ہوئے ہیں, حالات اور واقعات خاندان فیملی بچوں کی وجہ سے خوشیاں نصیب نہیں ہو رہی, اور ان کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کلام مقدس میں سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, سیکھیے گا. اور کہنے لگا پہلی بات, اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلی بات جو کلام مقدس میں لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ زبان کو بدی سے, اگر خوشیاں چاہیے نہیں تو پھر زبان کو کیا کرنا ہے؟ بدی سے بچانا ہے. اے زبان ہی جڑی اگ لا دیں, وہ جنگل میں اگ لانے والی یہ زبان ہے. اس لیے اگر آپ کو خوشی چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. کون سی بات کہنے گئے؟ بدی دی, بدی دی گل آپ کے ہونٹوں پر نہ آئے. کہتا ہے کہ وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. اس کا مطلب کنٹرول تو آپ کے پاس ہے, آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مکر اور مکاری سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اب آپ جھوٹ فریب سے, آپ جھوٹیاں تسلیاں دینے سے, آپ اپنی بابا کروانے سے, وہ میں تو یہ کر سکتا ہوں, میرے پاس یہ ہے. تو یہ ساری مکر اور مکاری کی باتیں ہیں جو خوشیاں چھین لیتی ہیں. چہرے مرجھا جاتے ہیں, کہتے غلطیں کرتے ہیں لیکن ہے نہیں, بات تو کرتے ہیں لیکن وہ ہے نہیں. لیکن کلام بھی کہتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں اور پھر اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا کہ زندگی کے اندر اچھے دن نہ آئے؟ ہر ایک منتظر ہے. لیکن کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے, کہتا ہے کہ وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے, اور بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے. میری نیکی ہے کچھ اور, یہ سدنو سام کے نیکی. آپ کیا کریں؟ اب یہ دونوں تضاد ہے, بدی اور نیکی. کہہ رہا ہے بدیاں تو کی کر, کنارہ کر, اور نیکی کو عمل میں لائے. میں سمجھتا ہوں, میرے اپنے تجربے میں ہے زندگی میں, کہ کوئی بھی شخص بدی نہیں کرنا چاہتا. آج جتنے یہاں پر بیٹھے, کیا ہم بدی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. یہ بھی پالوس رسول سکھاتا ہے, کہتے ہیں کہ میں نیکی کا ارادہ تو کرتا ہوں پر بدی مجھ سے ہو جاتی ہے. علی پوڑا ہے, مشکل کام ہے کہ ایک رہنما پالوس رسول اس بات کا ہمیں بتا رہا ہے کہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں نیکی کروں, تو بھی کیا کرتی ہے بدی میں گھیر رہتی ہے.
کسی نہ کسی مسائل کے اندر بہت سے ایسے واقعات، بہت سی ایسی زندگی ضروریات، پیسے روپے کی ضروریات، بھوک تنگ لوگ، بیماری لوگ، کہیں نہ کہیں یہاں پر اونٹوں پر مکانی آ جاتی ہیں، ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ کہنا میرے دل پہ نہیں کرتے، پر اگر کام نہ کرا تو پھر پورا پہ نہیں ہو رہا. بہت مہنگائی ہے، غربت ہے، تنگی ہے، پیسے کی تنگی ہے، پیسہ روپیہ ہے، بل ہے بجلی کے دینے والے، وہ کرایہ لوگوں کو دینے کے لیے، بہت سارے ایسے، بہت سارے جب ہوتے نہیں تو بہت دفعہ ہم ان لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. اگر دل پہ نہیں کرتا جھوٹ بولنا کا، پر بولنا پڑتا ہے. لیکن بول تو دیتے ہیں تو ساتھ خوشی بھی چھین جاتی ہے. تو یہ تو کلام ہے. کلام دو دھاری تلوار ہے جو بند بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے بدی سے کنارہ کار اور نیکی کو عمل میں لا، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے. صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے. مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائے ہیں. جیسے صلح کراتے ہیں، کچھ لوگ نہ تو فیملیوں کے اندر صلح ہونے دیتے ہیں اور نہ صلح رکھتے ہیں. اسی طرح تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ سانے بن جاتے ہیں کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تڑانا پہ جاتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر خوشی چاہیے تو کیا کریں کہ ہمیں صلح رکھنی ہے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے رشتے ناتوں سے، اپنے دوست عزیزوں سے، اپنے آس پڑوس کے اندر، گھر بار بزنس جن کے ساتھ کرتے ہیں، جن کے ساتھ ملنا بیٹھنا اٹھنا ہے، ان کے ساتھ ہر حال کے اندر کوشش کرنی ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ صلح کرنی ہے. ہمیں صلح اور سلامتی کے جوتے پہننے ہیں. اسی لوگوں نے کہا تھا کہ جانا صلح کرانے. بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس میں صلح نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ تو ہے جس کے اندر ہم صلح کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا سکتے ہیں، ہم صلح کر سکتے ہیں. چوتھی بات کہتا ہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں. خدا سب کی دعائیں نہیں سنتا. شمعون نبی کہتا ہے کہ اگر میں دعا نہ کروں تو پھر میں گناہ کروں. گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ کلام میں بیان ہے. اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ راست بازوں کی دعا، راست بازوں کی دعاؤں سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. اگر راست باز دعا کرے تو شہر سرفراز ہو جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ میرا ایماندار بندہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ابراہیم ایمانداروں کا باپ. خدا راست بازوں کے لیے کہہ رہا ہے دعا اگر سنتا ہے تو ان کی جو راست باز ہیں، جنہوں نے راست بازی پوری کی ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا مجھے اسی طرح راست بازی پورا کرنا ضروری ہے. نیتا آپ نے کتنے سال پہلے پانی کا بپتسمہ لے کر راست بازی کو پورا کیا تھا؟ 15 سال. 15 سال پہلے راست بازی کو پورا کیا. ہاللیلویا. نیتا باجی دوسری دفعہ ہمارے درمیان میں آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے تعریف ہو جائے. 15 سال پہلے انہوں نے پانی کا بپتسمہ لے کر راست بازی کو پورا کیا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ خدا کن کی دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہے. ذرا بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں راست باز ہوں. اگر خدا
کلام کے اندر لکھا ہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں. خدا کلام میں لکھا ہے کہ خدا گنہگاروں کی دعاؤں کو نہیں سنتا. وہ دعا بھی کرتے ہیں لیکن راست باز نہیں کلام مقدس کے مطابق. تو پھر دعا تو کرتے ہیں لیکن دعاؤں کا جواب نہیں آتا. عجیب بات ہے. مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے. یہ خدا کا میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہے کہ بدکار لوگ جو ہیں وہ خدا کی نظر میں ہیں اور راست بازوں کی دعاؤں کو خدا سنتا ہے اور پھر اس کی نظر کے اندر ہے. یہ خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے آج کلام مقدس میں یہ سیکھا ہے. آئیے ہم اور بھی غور کریں گے. ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے فلپیوں اور اس کے 4 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے 9 تک. سنیے گا. بڑی خوبصورت خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ابھی ہم نے سیکھا کہ اس نے کہا کہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے, بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے. فلپیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت میں پھر ان خوشیوں کے لیے کہ ہم کیسے خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں پہلی بات ہم نے سیکھی اور دوسری ہم پولس میں سکھا رہا ہے فلپیوں کے خط کے اندر. کہتا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. میں پھر کہتا ہوں کہ تم خوش رہو. ہاللویا. کہ جو خوشیاں چاہیے تو زوردار تالی بجاؤ. خوشیاں آپ کے ساتھ آج آپ کے گھر میں جائے گی اور آنے والے بیٹے آپ بڑی دعائی کے ساتھ لوٹ کر آنے والے. ہاللویا. ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے. 3 شادیاں ہیں. خدا انہیں دیا خوشیاں دوبارہ کرے. جب وہ 11 کو اور 12 13 شادیوں کے اندر ہیں تو خدا کیا کرے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں بکھے. ہاللویا. کہنے لگا کہ کیسے, کہتا ہے کہ تمہارا خوشی کیسے آپ کے اندر ہے. لوگ آپ کے لیے باہر سے خوشیاں نہیں لے کر آئیں گے. خوشی کہاں ہے؟ آپ کے دل کے اندر ہے. کہاں؟ دل کے اندر ہے. سنیے پہلی بات کیسے. کہتا ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. پہلی کون سی بات ہے؟ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ مزاج نرم, طبیعت نرم. وہ تو بڑا نرم مزاج ہے. وہ بڑی نرمی سے بات کرتا ہے. وہ کڑک نہیں سخت نہیں ہوتا, نہیں گل کرتا. وہ تو بڑا ہی سخت گل ہی نہیں سنتا. وہ کہتا ہے پہلے میری گل سنو. آپ کی وہ بات نہیں سنے گا اس لیے کہ وہ کڑک ہے. لیکن کلام کے اندر اگر خوشی چاہیے تو کہے گا میں آپ کی بات سنتا ہوں. وہ نرم مزاج ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ کسی سے بات کریں گے. اگر وہ اس لہجے میں کرے گا تو کڑک ہے تو پھر بد مزاج ہے. اور اگر نرم مزاجی سے بات کرے گا تو پھر جو کلام میں لکھا ہے وہ کہتا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. اگر آپ مزاج طبیعت کے بول چال کے نرم مزاج ہے پھر آپ کی گواہی آئے گی کہ وہ بہت اچھا طبیعت اس کی بات کرنے کا انداز اچھا ہے. سنتے ہیں بہت سے تو جو کڑک بولتے ہیں ان سے نہیں بات کرنا. انہوں نے ایسی نہیں گل کرنی کیونکہ تو گل ہی نہیں سنتے. انہوں نے مجاز نہیں وہ تو گل پہ جاتے. کہتے نہیں ان سے نہیں بات کرنا. کدھر جانا ہے؟ اچھی صلاح کا. انسان کے اندر لکھا ہے کہ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور صلاح کاروں کی کثرت میں صلاح ہوتی ہے. آمین. ایسے نرم مزاج ان صلاح کاروں کے پاس جائیے جو نرم مزاج ہیں اور وہ آپ کو خوشی دے سکتے ہیں. ورنہ دوسرا بندہ خوشی چھین لے گا.
وہ خوشیاں آپ کی چھین لے گا. کیا لے گا؟ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر زار ہو اور خداوند قریب ہے. خدا بد مزاج کے قریب نہیں تھے، خداوند نرم مزاج کے قریب ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہنا خداوند قریب ہے. دوسری بات، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائے. کلام ہے کہتے ہیں کسی بات کی فکر نہ کرو. یہ فکر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈالو. فکر کتنی کرنا جو اسی اپنی فکرہ خداوند پہ ڈالیں گے. اکثر لوگ فکریں ڈالتے ہی نہیں، وہ اپنی فکروں کے بوجھ کے اندر دبے رہتے ہیں. اور خداوند کہتا ہے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ اور میں تم کو آرام دوں گا. ہاللیلویہ. وہ آرام دینا چاہتا ہے، وہ خوشی دینا چاہتا ہے، وہ تسلی دینا چاہتا ہے، وہ اطمینان دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے اندر راحت لے کر آنا چاہتا ہے. اور کہتا ہے کیسے؟ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست. کیا رکھنی چاہیے خداوند کا حضور؟ درخواست. ایسی چٹ لینی چاہیے اے درخواست. ہمارے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. ہمارے لیے دعا کرو، اسے کہتے ہیں درخواست. تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائے. خداوند نے موقع دیا، خداوند نے مجھے برکت دی اور مجھے دادا بنایا، مجھے پوتا دیا. خداوند نے آپ کے سامنے حاضر ہوں اس لیے کہ خداوند نے وہ خوشیاں جو ایک دو ماہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ چھین لیا گیا. صحیح آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میری گواہی ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ خوشیاں چھین جانی ہیں. اب پولیس کیا کر رہا تھا؟ خوشیاں چھین رہا تھا. حالات سے، واقعات سے، لوگوں سے، ہر طرح کے ایسے ہتھ کنڈے کے ذریعے سے وہ خوشیاں چھین رہا تھا. میرے سے، میرے بچوں سے، گھر اور گھرانے سے، لیکن خوشیاں دینے والا کھڑا تھا. ہاللیلویہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کھڑے رہو جیت ہو گئے یسوع مسیح رب کے نام میں. چونکہ خوشیاں چھینتا ہے جب ہم درخواست کرتے ہیں اس کے ساتھ. کیا لکھا ہے کہ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی ہے. میں اور میرا گھرانہ آج آپ کے سامنے ہے کہ خدا نے پوتا دیا، خوشیاں دی، سب کچھ دیا. اب اتنے خوش ہیں کہ ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے. کہ میں بیان کر رہا ہوں، سنے گا پتا اس نے جو خوشیاں دی. اور شکر گزاری کے ساتھ ہم آپ کے لیے اور بھی خاندان میں بالکل شادیاں بیاہ انتظام کم لوگ، لیکن ہم مٹھائی لے کر شکر گزاری کے طور پر آئے ہیں خدا کے حضور کے اندر. ہاللیلویہ. تو خدا جو ہے یہ سب چیزیں مانتا ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہماری خوشیاں چھن جاتی ہیں. خوشیاں چھیننے والے دروازے پر کھڑے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے. بیماری، روگ، دکھ، تنگی، بدحالی وہ سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، لیکن جب ہم درخواست رکھتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے خداوند؟ کلام کے اندر لکھا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے. ہاللیلویہ. خدا کا اطمینان کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. کہتے ہیں تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. ہاللیلویہ.
खुदा का कैसे इत्मीनान है? जब हम पेश करते हैं, जब हम नरम मिजाज हैं, जब हम अपनी फिक्रें खुदा उनके सामने पेश करते हैं, जब हम दरखास्त करते हैं, जब हम मिन्नतें करते हैं, जब हम शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर आते हैं, तो वो हमारे दिलों के अंदर इत्मीनान को भर देता है। हालेलुया। मैं कहता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, ऐसा इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है। बहन भरा अजीज, बहुत सारे लोग याद रखिए कि वो अपनी का आपको शिकार कर देंगे, आपका इत्मीनान छीन लेंगे, लेकिन एक यीशु है, जब हम उसके कदमों में आ जाते हैं, शुक्रगुजारी के साथ, मिन्नत के साथ उसके हुजूर झुक जाते हैं, तो फिर एक बड़ा इत्मीनान और तसल्ली खुदा मुझे समझ गई। मैं शुक्रगुजार हूँ उसका कि इसने तसल्ली भी दी, इत्मीनान भी दी, खुशियाँ भी दी। मेरी दुआ है कि आप सदा खुश रहें। चंद बातें 6 मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इमदाद और शुक्रगुजारी के लिए, ताकि हम सीखें। वक्त है कि हम कलाम की बातों को सीख के अपनी खुशियां जो छीन रही है, कुछ छीन रही है, तो अपनी खुशियां उनको छीनने नहीं देनी। हम कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने मरियम से कहा, मरियम जो अच्छा हिस्सा तूने चुन लिया है तो छीना नहीं जाएगा, ना दे छीने उनको, क्योंकि जब मिला है तो फिर नहीं देना। कहता मैं खुदावन में बहुत खुश हूँ। पौलुस रसूल गवाही यहाँ दे रहा है, कहता मैं खुदावन में बहुत खुश हूँ। अच्छा है कि अगर खुशी रहना दे तो खुदा ने भी चले आएगा। लोगों ने खुशियाँ जड़ियाँ दे दिया, लोग गम दे दिया, जो गम बदी बदल देता औरों की तबाही और बर्बादी लेकर आ जाता है। अगर खुशी लेनी है तो फिर खुदावन के अंदर कहना, मैं कहता हूँ खुदावन में खुश हूँ। अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारे ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुए। कहना मुद्दत तो ये बड़े बड़े गुजर गए, मुद्दत 5 साल कहना हो गए पूरे, पर तो मेरा ख्याल आया इस बात के लिए। कहना बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये बयान है, ये गवाही दी पौलुस रसूल की दे रहा है, जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए, गौर कीजिएगा। कहते ये नहीं कि मैं मुत्ताजी के लिहाज से कहता हूं, कहता कि ये बातें जितनी हैं शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्व नेकी और तारीफ की बातें हैं, इन पर गौर किया करो, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की है उन्हें सुने और मुझे देखा है, इन पर अमल किया करो, तो खुदावन का इत्मीनान जो चश्मा आया वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। हमें आज जानना इस बात के लिए, क्या हमारे पास इत्मीनान है या हम अपनी के शिकार हैं? अगर आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान चाह रहा है, अब चाहते हैं कि हम इत्मीनान को पालें, तो फिर यीशु ने दरवाजा खोल रखा है मेरे लिए भी, आपके लिए। कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगियों के अंदर और बाहर होते हैं, आज कलाम के जरिए से हम सीखेंगे कि वो भी हमारी खुशियां कैसे छीन लेते हैं। दूसरा करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत के अंदर मैं कलाम में आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिएगा गौर से। लिखा है कि बेईमानों के साथ नावाजुओं में न जुटो, क्योंकि रास्तबाज और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तराशा तारीकी में क्या शराकत। मसीह को बरहाल के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासिबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनाचे खुदा फरमाता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा। खिड़की अंदर चले फिरेंगे बेईमानों के साथ या ईमानदारों के साथ? ईमानदारों के साथ।
कहता है बेमाना दे नाल अपने जुए ना मारो। वो तो यहाँ तक कहता है कि अपने रिश्ते नाते भी ना करो। अपनी बेटियां ने देना ना, बेटे ना उनके साथ ब्याह। यहाँ तक कहता है कि बेमानों के साथ ना और जुए में ना जीतो, क्योंकि ये तो बेदीन है। और इससे कहता है कि बदचलनी वाक़या होती है, हालात खराब हो जाते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, बर्बादी आ जाती है। कहले बुतों से क्या मुनाफत, और कहने लगा कि मैं ऐसे लोगों के अंदर नहीं चलता। बेईमान लोगों के साथ खुदा नहीं चलता। याद रखिए, खुदा ईमानदार के साथ, खुदा रास्तबाजों के साथ, खुदा पाक दिल लोगों के साथ कि वो गल करेगा पाक लोगों नाल तमाम। ये खुदा का रूहानी स्टाइल है। कोई कुछ भी कर ले, खुदा उनसे बात नहीं करता, खुदा उनके दरमियान में नहीं चलता और फिरता। खुदा उनको रूहानी खुशियां नहीं देता, दुनियावी खुशियां देगा जिसके अंदर गम मौत आ जाती है। लेकिन खुदा कहता है कि जो रास्त बाब है उन्हीं को कह रहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चलूं फिरूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होगी। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को मत छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और मैं तुम्हारा बाप हूंगा। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए बाप ने। और कहना मैं तेरा बाप, मैं बाप हूँ आपका। कहना मैं प्यो मत आया। ऐसा जब दावा करे दुनियावी बाप कैसे बच्चन कहे बच्चों नाम और विच ना चुपना कलाम में लिखा हुआ है। मैं भी नहीं तरह प्यो तो नाम और विच जाएगा बाप, बेटे मैं तेरा बाप नहीं, बेटी मैं तेरी माँ नहीं, कि कलाम में लिखा है। जब तक कोई सीखे ना वो यूं कर सिखा सकता है। जब तक हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलेगा, और ना हम अमल करेंगे और ना हम सुनेंगे। कहता है उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को मत छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा। कई बार कई प्यारे रिश्ते झगड़े पै जाते हैं इन्होंने कहा कहता ले वो तो बड़ा मुक्ति हो गया, वो तो मिलता ही नहीं। ये जुदाई खुदा डाल देता है। जब नाम पर लोग हो जाते हैं तो कभी कभी हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन खुदा कर देता है। खुदा वो कर देता है जो हम नहीं कर सकते, वो खुदा कर देता है। याद रखिए, जब हम उनके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो आपके साथ कोई नाराज चीज वो टिकने नहीं देता, कोई नहीं रहने देता। अलग कहता है और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, और ये खुदावन कादरे मुतलक का कौल है जो कल मुकदे खुदा इसका कौल है जो मुझे लिखा है। तू याद करके अमल करे तब ही तुझे रास्तबाजी की राह नसीब होगी। और जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है वो जुबान को बदी से और ऊँटों को मगर की क्या बात करने से बात है। हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। अपने कदमों पे हम खड़े होंगे और सब